لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا وخطيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ثم نشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وبنين سيدنا وبنات سيدنا وشهداء سيدنا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
وسیلہ آقا کا دے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ مجدہ الکریم کی مقدس معطر منور ذات کے لیے ہے۔ اللہ جل وعلا کے حمد کے بعد نبی رحمت شفیع محشر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی مقدس ذات پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی عالی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مختصر وقت کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے معراج مقدس کے حوالے سے دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ نمبر دو، معراج سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معراج کے طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے عرش معلیٰ پہ بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی جہت ہم معین نہیں کر سکتے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بائیں آگے پیچھے ہے۔ کوئی بھی جہت متعین نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ رب اگر قربت بتاتا ہے تو یہ رب کی اپنی شان ہے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب ادھر ہے کیونکہ جب ہم جہت متعین کریں گے تو یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم کے لیے جب ہم کہیں گے کہ رب کریم فلاں جگہ پہ موجود ہے تو پھر ہم رب کریم کے لیے جسم مانیں گے، حالانکہ رب کریم جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ جب رب کریم ایک چیز سے ہے پاک تو ہم اس چیز کی نسبت رب کریم کی طرف نہیں کر سکتے۔ تو رب کریم جہاں بھی ہے رب کریم نے اپنی شان کے مطابق اپنے دیدار کے لیے اپنے پیارے محبوب کو بلایا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے پیارے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے شرف یاب ہونے کے لیے پیارے محبوب تشریف لے کے گئے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے پیارے محبوب نے جو رب کریم کا دیدار کیا ہے یہ دیدار پیارے محبوب نے جسم سے اور جسم کے آنکھوں سے کیا ہے۔ یہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ روحانی معراج بھی پیارے محبوب کو کئی مرتبہ ہوا، لیکن وہ بھی میں وجہ بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پیارے محبوب کا جو معراج تھا جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ پیارے محبوب کا جسمانی معراج تھا۔ پیارے محبوب نے جسم کے آنکھوں سے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ اب یہ بھی یاد رکھنا، اس کو بھی میں ثابت کروں گا کہ پیارے محبوب کو رب کریم نے جسم کے آنکھوں سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کم و بیش 10 مرتبہ دیکھا۔ یہ بھی اپنے وقت پہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ کیسے 10 مرتبہ دیکھا۔ اب پہلی بات
کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا وہ جسمانی تھا، جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ روحانی نہیں تھا۔ یاد رکھنا، روحانی کی نفی ہم نہیں کر رہے، روحانی معراج بھی آپ نے کیا۔ اس کو امی عائشہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ما فقدت جسد محمد، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو آپ کا جسد اقدس وہ بستر پہ موجود تھا۔ تو یہ جو امی عائشہ جس معراج کو بیان کر رہی ہیں یہ معراج روحانی ہے، جس کو حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ جس کی تصدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کر رہے ہیں، یہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ اب اس پر پہلی دلیل کہ یہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، تو رب کریم نے بعبدہ لگا کر اس چیز کو ثابت کر دیا کہ پیارے محبوب کا جو معراج تھا یہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ اگر روح کی بات ہوتی تو رب کریم اس کو واضح بیان فرماتا، کیونکہ قرآن مجید جتنے کا جتنا ہے رب فرماتا ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ نمبر 2، اس پر دوسری دلیل کہ پیارے محبوب کا جو معراج تھا وہ معراج جسمانی تھا، وہ روحانی نہیں تھا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ براق سواری کو لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین کو حکم مل رہا ہے آپ معراج کے لیے براق سواری کو لے کے آؤ، پیارے محبوب کو سوار کر کے لے جاؤ۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب روح کا معاملہ ہو تو روح کو سوار نہیں کیا جاتا۔ کافی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے کئی لوگ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، کئی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا روح ان سے نکال لیتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے سواریاں آئی ہوں۔ اس روح کو لینے کے لیے حضرت اسرائیل کوئی سواری ساتھ کے اندر لیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب سواری لے کر آ رہے ہیں تو پیارے محبوب کے روح کو معراج نہیں ہو رہا بلکہ پیارے محبوب کے جسم کو معراج ہو رہا ہے۔ تو پیارے محبوب کا جو معراج ہے وہ روحانی نہیں، وہ جسمانی ہے۔ نمبر 3، اس پر تیسری دلیل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے وہ معراج جسمانی ہے، وہ معراج روحانی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو دیدار ہوا، معراج ہوا، پھر تو یہ پیارے محبوب کا معجزہ بھی نہیں بنتا۔ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو دیکھا اور یہ پیارے محبوب کے روح کا معراج ہے، پھر یہ پیارے محبوب کا معجزہ بھی نہیں بنتا۔ کیونکہ روح کو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس صورت کے اندر کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوں، پیارے محبوب نیند کی عالم میں ہوں، اور پھر روح جو ہے جس طرح ہماری بھی بعض اوقات جاتی ہے، ہم سوئے تو گھر کے اندر ہوتے ہیں، ہم کسی آدمی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوئے تو گھر کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات خوش نصیبوں کو کسی اللہ والے کا دیدار ہوتا ہے، ہم سوئے تو گھر کے اندر ہوتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کو پیارے محبوب کے مدینہ منورہ کا دیدار ہوتا ہے، ہم سوئے تو گھر کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات خود پیارے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، ہم سوئے تو گھر میں ہوتے ہیں، بعض اوقات خوش نصیبوں کو رب کریم کا دیدار ہوتا ہے۔ اب یہ میں صرف بات نہیں کر رہا بلکہ شرع عقائد کے اندر موجود ہے، اس کے حاشیے کے اندر لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو رب کریم کا دیدار سوتے ہوئے 100 مرتبہ ہوا۔ اگر یہ سونے والی بات ہے پھر یہ پیارے محبوب کا معجزہ بھی نہیں بنتا۔ اگر خواب کے اندر ہم کہیں پیارے محبوب کو دیدار ہوا، یہ دیدار تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی کر رہا ہے، یہ دیدار تو اللہ کے دیگر اولیاء بایزید بسطامی جیسے بھی کر رہے ہیں۔ جب ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا۔ امام بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جس مقام اور مرتبے کو میں 12 سال جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا، جس کے لیے میں عبادتیں کرتا رہا، فرمایا وہ مقام مجھے نہ مل سکا، جب میری والدہ نے میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے وہ مقام مجھے عطا کر دیا۔ تو اب یہ اگر
خواب کی بات ہے تو خواب کے اندر تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت بایزید بستامی، وہ بھی رب کا دیدار، پیارے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پیارے محبوب کا موضوع بھی پھر نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت اور جمہور ہمارے علماء وہ سارے کے سارے حق پر تھے، انہوں نے یہی بیان کیا کہ جس معراج کو رب کریم بیان فرماتا ہے وہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ یہ تیسری دلیل تھی۔ اس پر اور بھی بہت ساری دلائل ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 باتیں اس پر کرنے گا۔ اب پہلی بات یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ادلہ کی روشنی میں آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پیارے محبوب کا جو معراج تھا وہ معراج روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا۔ یہاں تک تھا جسمانی کا معاملہ۔ اب اس سے آگے دوسری بات، وہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معراج سے کیا ملتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جب انسان کوئی چیز سنتا ہے، کوئی چیز سمجھتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہر سال سنتے ہیں معراج کو، آخر ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ جب ہمیں ملے بھی کچھ نہ تو پھر سننے اور سنانے کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اب معراج سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس کے حوالے سے، یہ جو ہم رب کریم کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ معراج کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہم رب کریم کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے آئے ہیں، یہ معراج کا ایک تحفہ ہے۔ دیدار کے لیے جب پیارے محبوب تشریف لے کے گئے تو اس رات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے تحفہ دیا تھا، نماز، اور وہ 50 نمازیں تھیں۔ اب میں یہاں یہ بھی ثابت کر دوں، میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں کہ پیارے محبوب کو جو دیدار ہوا رب کا، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ ہوا۔ اب جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب، میری امت پہ نمازیں کم تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ لوٹ کے گئے، رب کا دیدار بھی کیا اور نمازیں بھی کم کرائی۔ 1 مرتبہ ویسے گئے اور 9 مرتبہ پھر لوٹ کے گئے۔ 1 اور 9 کو اگر ملائے تو جواب 10 کے اندر آتا ہے۔ تو ہمارے پیارے محبوب نے رب کا دیدار 1 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ پیارے محبوب کا جو جسمانی معراج ہے، یہ فقط 1 مرتبہ نہیں بلکہ جسم کے آنکھوں سے 10 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ پیارے محبوب کو معراج 1 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے اوپر ہوتے ہیں تو زمین نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ پہلا آسمان نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ دوسرا آسمان نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ تیسرا آسمان نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ چوتھا آسمان نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ 7واں آسمان نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ ساری خدائی نیچے ہے، محبوب کے قدم اونچے ہیں۔ جس محبوب کے قدم ساری خدائی سے اوپر ہوں، اس محبوب کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کو اتنی شان عطا کی کہ اس رات پیارے محبوب کے قدم مبارک ساری خدائی سے اوپر تھے۔ تو جس محبوب کے قدم ساری خدائی سے اوپر ہوں، بتاؤ اس محبوب کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے پیارے محبوب کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ ہمیں کیا اس سے ملتا ہے؟ یہ جو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے آج حاضر ہیں، یہ بھی پیارے محبوب کے اس معراج کا ایک تحفہ ہے۔ اسی لیے تو پیارے محبوب کا اپنا بھی فرمان ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، بظاہراً تو انسان جھک رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کے مقام کو، انسان کے مرتبے کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کوئی مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ دانے کو ہم نیچے ڈالتے ہیں، پھر اس سے کوئی چیز اگاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان جھکتا ہے تو اللہ انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہمیں اگر ملا ہے تو پیارے محبوب کے معراج سے ملا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر یہ ہمارے مقام بلند ہیں تو یہ پیارے محبوب کی وجہ سے ہے۔ پیارے محبوب کے مقام کی بلندی کا ایک سبب معراج بھی ہے۔
کیونکہ دیگر انبیاء عرض کرتے رہے، خود اللہ کا کلام بیان کرتا ہے جب حضرت موسیٰ کلیم عرض گزار ہوتے ہیں اپنا دیدار عطا کر تو جواب لن ترانی کی صورت میں ملتا ہے، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو حضرت جبریل امین براق اور فرشتوں سمیت تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو دیدار کے لیے بلاتا ہے۔ تو یہ اگر پیارے محبوب کو معراج حاصل ہو رہا ہے تو اس سے پیارے محبوب کی مقام کی بلندی ہے، تو پیارے محبوب کا اگر مقام بلند ہو رہا ہے تو ساتھ میں پیارے محبوب کی امت کی بھی شان بلند ہو رہی ہے۔ اگر پیارے محبوب شان والے ہیں تو آپ کی امت بھی شان والی ہے، تو اگر یہ ہمیں شانیں ملی ہیں، اگر ہمیں یہ مقام ملا ہے تو یہ بھی واقع معراج سے ملا ہے، تو یہ کچھ ہمیں معراج سے ملتا ہے۔ نماز اگر ملتی ہے تو معراج سے، اگر ہمیں مقام کی بلندی ملتی ہے تو بھی معراج سے، اگر ہمیں شانیں آج میسر ہیں یہ بھی معراج سے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ معراج کا صدقہ ہے، تو اس لیے ہم معراج بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی عالی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین، وما علیہ الا البلاغ۔